سیاسی ستارے کیا کریں یا فوجی کیا کہہ رہے ہیں منو نیجے پتا. نہیں پتا. اور اس وقت جو ستارے چل رہے ہیں سب سے زیادہ بوجھ آپ کی فوج کے اوپر ہے کیونکہ مارس ریپرزینٹ کرتا ہے فوج کو. اس وقت 5 جنوری سے لے کے 18 اپریل تک آپ کی فوج سب سے زیادہ خطرے کی زد میں ہے. 6 جرنیلوں کی ڈیٹ آف برتھ آئی تھی, یہ مجھے نہیں پتا, تو میں نے کہا یہ جو صاحب ہے جن کا جوپیٹر 9 تھا, اب کسی کو جا کے ان کا ذائچہ چیک کرا لیں, کسی اسٹرالوجر کو, وہ جوپیٹر 9th ہاؤس میں لے کے پیدا ہوئے ہوئے. تو میں نے کہا یہ بندہ ایک ریئل پیٹریوٹک ہو سکتا ہے. میں یہ بات آج سے نہیں کہہ رہی, میں نے 2021 سے کہنا شروع کیا تھا کہ اینڈ آف ورلڈ کی طرف ہماری جرنی سٹارٹ ہو چکی ہے. ہمارے ایک اور اسکالر, آپ بھی انہیں جانتے ہیں, ہمارے کامن فرینڈ ہیں, انہوں نے بھی مجھے پوچھا اپنے پروگرام میں کہ آپ ابھی بھی اپنی اس بات پہ قائم ہیں. کہ جی میں بالکل قائم ہوں. تو جو ہے اینڈ آف ورلڈ کی سفر شروع ہے سر, اور میں ہمیشہ کہتی تھی کہ 2026 میں زمین سے امن ختم ہو جائے گا, لیکن پاکستان خود غرضی کہتے ہوئے کہ یہاں یہ خطہ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا. Important in a sense, it will be a safe place as well. میں جو لوگ بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں میں کہتی ہوں مت بھاگیے, اس ملک میں آپ کو, آپ نے کہا تھا اسی کیا سے جا رہے ہیں. جی گلا کر رہی ہوں. ایک بہت بڑے ٹائکونز آئے میرے پاس, انہوں نے سیالکوٹ میں زمین بائی کرنی تھی. میں کہا جی لے لو, اس تو بس جگہ نہیں جی لبنی پاکستان. پاکستان نے ماشاءاللہ جو ہے, پاکستان has been always odd one out نا. جب پوری دنیا میں سکون ہے تو پاکستان میں نہیں ہونا, تو جب پاکستان میں سکون آنا ہے تو پوری دنیا بے سکونی میں ہوگی. تو یہاں سے اللہ نے وہ جس میں کہتی ہوں جو ولیوں نے خواب دکھایا, صرف وہ ٹائم نہیں انہوں نے ہمیں بتایا, ٹائم ہمیں یہ ستاروں کا روڈ میپ بتاتا ہے. تو وہ روڈ میپ سر شروع ہو جائے گا, ایسٹرالوجی کا نیا سال شروع ہوتا ہے 20 مارچ سے, یا 20 21 22 جب بھی سورج نیا قدم رکھے گا پہلا. اس سال وہ 20 مارچ ہے وہاں سے, اور 15 مئی سے پھر پاکستان کی دوڑ اور پاکستان کی ٹیک آف. اللہ میری عزت رکھے, کیونکہ یہ آخری پیش گوئی ہے. اس سال کی بھی ساری پیش گوئیاں اللہ نے پوری کر دی ابھی تک کی جو ہے. اور جو ہے آپ سے مجھے اس لیے ہوتا ہے کہ دیر ہوگی آپ تک آتے آتے, مطلب کچھ مہربانوں کی بھی ہم بات کریں کہ جنہوں نے میرے پہ پورے ولاگز اتنی محنت کے ساتھ کیے. تو لیکن جو میں نے سمجھایا, جو کہا, وہ میں نے کسی کے کہنے پہ نہیں کہا. منو نہیں پتا کہ میں نہ فوجی ستاریاں نو جانتی ہوں, نہ میں سیاسی ستاروں کو جانتی ہوں, میں صرف آسمانی ستارے پڑھ سکتی ہوں. پہلے ہی بات کر لیں, وہ ذکر آ ہی گیا ہے تو پھر شہباز گل صاحب کا ڈائریکٹ ہی بات کر لیتے ہیں کہ وہ پورے کا پورا پورشن تھا ان کا جو آپ کے نام کے ساتھ, اور سارا کچھ محنت مجھ پہ, ہاں ریسرچ کر کے پوری اتنی محنت مجھ پہ کی گئی کہ جو ہے, اب دیکھیں کیا میں نے اس وقت غلط کہا تھا. ان ایوانوں میں کیوں جاتی ہیں جن ایوانوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں؟ میرے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا. میں پتا مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ مجھ تک کوئی نہیں ایسی بات آتی, مجھے ڈر لگتا ہے واقعی کسی کی نظر نہ پہ جائے. میں تو اتنا ڈرتی ہوں اس بات کو کہتے ہوئے بھی. میں حلفاً کہہ سکتی ہوں, اور اپنے علم کے ساتھ میرا ریزولوشن ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولنا, بخدا میں نے جھوٹ نہیں بولنا. مجھے جو سمجھ میں آتا ہے میں نے وہ بولنا ہے. جھوٹ آپ کی سیٹ پہ وارا نہیں کھا سکتا نا, وہ باؤنس بیک کرے گا. عرفان, میری جو وزٹنگ کلائنٹس ہیں جو پرسنل ریڈنگ کراتے ہیں, آپ ان سے ہی شہرت پوچھ لیجئے. میں نہ خواب دکھاتی ہوں, نہ میں ایلوژنسٹ ہوں. میں کہتی ہوں یہ ریالٹی ہے, اس کے ساتھ کوپ اپ کرنا ہے. کچھ چیزیں تقدیر کی اٹل ہیں جن کو نہیں بدلا جا سکتا. کچھ کو دعا اور صدقات جو رد بلا ہے کہ اللہ کے غیظ غضب سے ہم محفوظ رہیں, تو وہ تو ابھی سے اللہ سے پناہ مانگنی شروع کر دیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا اس سال کے میں نے کہا تھا ہوائی حادثات بڑھ جائیں گے, میں ابھی کل ہی زمینی حادثات بڑھ جائیں گے, آگ لگنے کے واقعات ہوں گے پورے کا پورا کا جی جی, اور شہر جو ہے, اور یہ ابھی 25 فروری تک یہ ٹائم ہے, یہ ٹائم رہے گا. اور میرا تھا کہ شاید عرفان صاحب لوگوں کو کیٹیگوریلی انفارم کر سکیں گے, تو میں نے کہا یہ بات میں ضرور ذکر کروں گی. انڈیویجول لیول پہ بھی ہر بندہ اپنے آپ کو اس دیکھیں, آگ اور پانی کو کچھ تباہی کو کوئی روک نہیں سکتا. جتنے بھی آپ اسکالر سے آپ پوچھیں گے, علم کے جو ہے نا اس کے استعمال, علم کے غلط استعمال, یعنی تقدیر کو جب بدلنے کی بات کرتے ہیں وہ شرک کے زمرے میں ہم جاتے ہیں. گائیڈ لائن سے تو کوئی اس علم کے ہونے سے کوئی اسکالر انکار نہیں کرتا کہ یہ علم ایگزسٹ کرتے ہیں, مسلمانوں کو دیے گئے. وہ تو جب بڑھ گئی قوم بہت آگے تک چلی گئی
تو اس پہ ذرا پابندیاں لگائی گئیں جو ہیں. لیکن جو ہے جہاں ہم قسمت کو بدل, آج صرف آپ دیکھیں اس وقت ستارے خراب ہیں نا, تو آپ کو ہم صحیح کر سکتے ہیں, آپ لوگوں نے بس وہ جی اپنا صدقہ دیں, حفاظت کی دعائیں مانگیں, اللہ کی امان میں دے کے نکلیں. اب اللہ کس آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں, کہاں پہ آپ کو بچا لیں گے, یہ غیب کا علم ہے جو کہ میرے پاس بھی نہیں ہے. اس وقت پاکستان کی گٹلک یوں سمجھ لیں کہ ایک ہاتھ کے فاصلے پہ ہے, ایک ہاتھ کے فاصلے پہ, اور یہ اس وقت پریشر آپ کو دائیں بائیں سے محسوس ہوگا. ٹھیک ہے, مارچ سے پاکستان کے لیے روشنی نکلنی شروع ہوتی ہے. اس وقت پاکستان کے جو ہے یہ بھی اچھا یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو ٹرانسفارمیشن ہم کرنے جا رہے ہیں اپنی خارجہ پالیسی میں, اس کا بھی بڑا بیک لیش آنا ہے. ایک ستارہ اچھا ہے اور ایک جو ہے وہ ذرا خطرے والا ہے, تو اس کا بھی ہم پہ بیک لیش آنا ہے. لیکن گروتھ ہماری 10ویں گھر میں ستارے ماشاء اللہ روک نہیں رہے, گروتھ نہیں رکے گی آنے والے وقت میں, تو وہ چل رہی ہے. اور جیسے ہی ایک ستارہ بدل کے آتا ہے جو ہے مئی کے اندر جو تبدیلی آسمان پہ ہونی ہے, پھر آپ کہو گے سیاسی ستارے کیا کریں یا فوجی کیا کہہ رہے ہیں, منو نیجے پتہ. اور اس وقت جو ستارے چل رہے ہیں سب سے زیادہ بوجھ آپ کی فوج کے اوپر ہے, کیونکہ مارس ریپرزینٹ کرتا ہے فوج کو. اس وقت 5 جنوری سے لے کے 18 اپریل تک آپ کی فوج سب سے زیادہ خطرے کی زد میں ہے. یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں پریشرز ہیں, دونوں طرح سے, اندرونی پریشر بھی بیرونی پریشر بھی. اور یہ بیئر کر رہے ہیں اس وقت. یہ آپ ہمیں تو نہیں نا خبریں آتی ہیں, لیکن اگر میں ستارے کی زبان میں دیکھوں تو شاید کوئی نہ کوئی فوجی آپ کی ویلاگ سن کے ایگری کریں گے. ٹھیک ہے, کہ اس وقت سب سے زیادہ جو پریشر ہے وہ آپ کی فوج کے اوپر, کسی کے اوپر بھی نہیں ہے. سیاستدان بھی ریلیکس ہیں اس وقت جو ہے. اور پریشر ریلیز کب ہو رہا ہے ان کا؟ میکسیمم 25 فروری سے اور مکمل جو ہے 18 اپریل تک. تب تک آپ کی فوج بہت پریشر لے رہی ہے. اب وہ کیا کیا پریشرز ہیں یہ ہمیں اندر کی باتیں تو نہیں پتہ. میرے پاس حالانکہ 6 جرنیلوں کی ڈیٹ آف برتھ آئی تھیں, یہ مجھے نہیں پتا, جیسے میرے پاس کرکٹرز کی آتی ہیں, سیاست دانوں کی بھی آتی ہیں, میں یہ نہیں بتا سکتی تھی کون نیا چیف بنے گا. تو جب میں نے ان کے ستارے دیکھے, جب 6 تھے وہ, ان میں جنرل فیض کا بھی ڈیٹ آف برتھ تھی, تو میں نے کہا کہ جنرل فیض صاحب کے ستارے انہیں OSD کر چکے ہیں, ان کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. اچھا, تو میں نے کہا یہ جو صاحب ہیں جن کا جوپیٹر 9th ہاؤس, اب کسی کو جا کے ان کا ذائچہ چیک کرا لیں, کسی اسٹرالوجر کو, وہ جوپیٹر 9th ہاؤس میں لے کے پیدا ہوئے ہیں. تو میں نے کہا یہ بندہ ایک ریئل پیٹریوٹک ہو سکتا ہے. یہ بندہ, اب دیکھیں میں شاید آج آپ کو پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے گا کس کے سب, یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کس کے سر سہرا سجے گا, لیکن کبھی کبھی میری وائبس, میرا جیسے ایک آواز آتی, شاید اللہ نے انہی کے ہاتھوں ملک کی تقدیر بدلنی ہو. خدا کی قسم عرفان کبھی نہیں ملی ہوئی, میں حلفاً یہاں اس کرسی پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بول سکتی. اگر یہ علم ہے تو میں اپنے علم کی بات کر رہی ہوں, نہ میں ملی ہوں نہ میں جانتی ہوں. لیکن جب لوگ پوچھتے ہیں سہرا کس کے سر سجے گا, تو جو میں سب کے ستارے ہوں دیکھتی ہوں, شہباز شریف صاحب ہیں, مریم نواز صاحبہ ہیں, بلاول ہیں, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جوپیٹر 9th ہاؤس میں لے کے پیدا ہوئے, ہی از ریئلی پیٹریوٹک. شاید اللہ نے ان کے ذریعے تقدیر بدلنی ہو پاکستان کی, پاکستان کی تقدیر نے بدلنا, اس پہ میں حلفاً جو ہے نا, مجھے کوئی اس پہ وہ, اب وہ کس کے تھرو ہوتی ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ پھر وہ تو رب کا ہی جانا ہے کہ کیا صورتحال بنے گی. لیکن ٹائم ایسا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک چیز, کوئی نہ کوئی ایک بندہ اس قسم کا آئے گا, اور انہی لوگوں میں سے کوئی آئے گا جو ایسے کرے گا. تو کوئی نہیں ہیرو بن سکتا نا. خان صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی بہت باتیں ہو رہی تھیں کہ ہی از ناٹ ویل, اور کوئی ٹائم کوئی ایسا چل رہا تھا کہ ان کی ہیلتھ کے بھی ایشوز تھے, کوئی ایسا بھی مسئلہ ہے, یا ہی از آؤٹ آف آل دیز؟ نہیں خان صاحب کا وہ والا تو سلسلہ سروائیول ایشوز, ہاں نہیں وہ تو نکل گیا ان کا خطرہ جو ہے نا لائف. لیکن ان کو جو ہے اگر آپ کہتے کہ آتی پاور مل جائے گی یا کوئی ریولوشن آ جائے گا, اور خان صاحب کو میں کہتی تھی ایسا کچھ نہیں ہوگا, تو میں کہتی تھی انہیں قید سے تو باہر نکالے نا, ڈبے میں سے باہر نکالے. ہاں ڈبے میں سے باہر نکالے نا, کہ مطلب وہاں پہ تو دیکھیں اب ہر کوئی اپنی اپنی اسٹیٹمنٹس کے, اب تو ہر بندہ ایکسپوز ہوئی جا رہا ہے. تو خیر یہ برا ہوا جو ہوا. میں جب انہوں نے اوتھ لیا تھا ایز وزیر اعظم, تو میں نے کہا تھا کہ میرا بھی دل دکھے گا جس دن ایک ہیرو کا فال ہوگا. اور وہ مجھے یاد ہے ہم ایک پروگرام بیٹھے تھے جب ان کی پہلی شادی کا دوسری شادی کا ایشو آیا تھا,
بہت بیکلیش آیا تھا آپ پہ, بہت باتیں بنی تھی, but it happened the way you said. پھر لوگ کہتے تھے یہ کبھی خان صاحب شادی نہیں کریں گے, میں کہتی تھی تیسری شادی پتھر پہ لکیر ہے, یہ ہوگی, اور جو ہے وہ ہوئی. اور دیکھیں آپ سوچیں, میں ہمیشہ ان کے بارے میں کہتی ہوں کہ ان کو سیاست راس نہیں ہے, سوری سیاست راس ہے, شادی راس نہیں ہے. اور جتنے کیسز ہیں سارے جو ہیں وہ گھر سے چلے ہوئے, مطلب ان کے آپ دیکھیے اب جو کیس بیچارے جو بھگت رہے ہیں اس میں تو ان کا نام ہی نہیں ہے. توشہ خانہ کا والا بھی اور القادری یونیورسٹی والا بھی, وہ سارے مطلب اسی حوالے سے اپنا ان کا ایسا کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن وہ پھنسے پڑے ہیں ان چیزوں پہ. تو ایک جو اسٹیٹمنٹ سب سے پہلے جب بھی پتا چلتا ہے کہ جناب ہم کوئی آپ جیسے کسی بندے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, تو پہلا سوال ہوتا ہے خان باہر کدوں آئے گا. تو دسو خان باہر کدوں آئے گا, ساڑا مسئلہ بھی حل. دیکھیں اگر انہوں نے نہ ڈیل کی, یہ صرف اب ٹائم ان کے پاس ابھی تک بھی ہے, ابھی بھی ہے, مئی تک کا ٹائم ہے, اور اگر انہوں نے نہ خان کو باہر نکالنے کی کوشش کی, پھر ایک ستارہ ہے سیٹرن جو فال کرنے جا رہا ہے. انہوں سے کیا مراد ہے؟ ان کے لوگوں نے قائدین لیڈران جو ہیں ان کے نہ وائز, یہی میں جملے پہلے بولتی تھی, جگل صاحب کو برے لگے میرے جملے, اور جو ہے اس کے بعد جو ہے اگر نہ انہوں نے وائزلی پلے کیا, جو کہ مجھے اب لگ نہیں رہا ان کا امکان جو ہے, تو سر یہ تو آگے گمنامی والا ستارہ ایکٹیو ہونے جا رہا ہے. کب سے؟ یہ مئی کے مڈ سے ہی. مئی کے مڈ سے؟ جی مئی کے مڈ سے. تو ان کو چاہیے کہ ابھی بھی ٹائم ہے, مطلب ابھی ٹائم گیا نہیں ہے, بلکہ ہو سکتا ہے جو ابھی آپ کا شو اگر جاتا ہے تو 10 فیبروری سے ایک ستارہ پھر ایک ایسا ایکٹیو ہونے جا رہا ہے جو ان کو ان کے مقدمات سے نکالنے میں مدد کر سکتا ہے. اب بھی اگر فائدہ نہ اٹھائیں گے تو کب اٹھائیں گے؟ اور یہ پھر میں کہوں گی وہی سیل والی کہ یہ آفر محدود مدت کے لیے, میں آفر نہیں دے رہی, نہ مجھے کسی نے دینے کو کہا, اب تو مجھے صفائیاں دینی پڑتی ہیں. یہ میرے رب کی دی ہوئی عزت ہے کہ وہ میری باتوں کی عزت رکھ لیتے ہیں, میں ان کے صدقے قربان کے جو ہے, لیکن مطلب میرے دل الزام ہی لاتا میں تو. اچھا پھر مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر چلیں ایسا ہی تھا میرے ساتھ, تو آپ مجھے بتائیں کہ جنرل مشرف صاحب سے زیادہ ڈاٹا کوئی ڈکٹیٹر تھا؟ ضیاء الحق صاحب کے دور میں تو ہم ہی خود ہی چھوٹے تھے, تو ہمیں خود ہی کچھ نہیں آتا تھا. میں نے ان کے دور میں خبرناک میں آفتاب اقبال صاحب کے شو میں ایک اور ہمارے موجودگی میں تھے, بلکہ ان سے میرا ایک طرح سے پنگا ہو گیا. صادق صاحب پامسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف ختم, اور میں نے وہاں اس پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب پھر آئیں گے اور تیسری بار وزیر اعظم بنیں گے. وہ جلا وطنی میں تھے, مجھے تو مشرف صاحب نے نہیں اکاؤنٹیبل کیا, نہ میں نے اس دور میں خبر دی. پھر نواز شریف صاحب کا بڑا امپائر, مجھے اینکرز کہتے تھے, آپ جب وہ میں بولتی تھی کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی اب کیسے ہی کہہ جاتی ہیں. میں کہتی تھی -1 ہوگا, نواز شریف صاحب جائیں گے اور نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی. مطلب مجھے تو کسی نے نہیں پکڑا, مجھے تو کسی نے گالیاں دی. مطلب واحد اہل عمران سے کہیے مجھے اس طرح نہ کیا کریں, مان لیں میں علم کی بات. اچھا چلیں اگر میرے پاس علم نہ ہو تو میرے تو ہاروسکوپ کی فیڈ بیک لوگ ایسے مجھے پیار سے ملتے ہیں, یا مجھے گھٹنوں کو بیچارے میرے ہاتھ لگائیں گے کہ آپ جو کہتی ہیں ہمارے ساتھ ہفتے کی سچویشن ویسی ہو جاتی ہے کہ میرے ہاروسکوپ کی اتنی فیڈ بیک ہوتی ہے. تو پھر مجھے یہ پتہ ہے کہ کیا وہ بھی باتیں مجھے فوج ڈکٹیٹ کراتی آ کے, پلیز آپ کو یہ میرے اوپر سے الزام ہٹوانا پڑے گا. کوشش ہم بالکل کریں گے. اچھا سامیہ جی, یہ تو بات ہو گئی عمران خان صاحب کی, لیکن اس کے علاوہ ہم اور بھی بات کرنا چاہیں گے کہ ابھی جو رولنگ ایلیٹ ہے ساری, اور خاص طور پہ جو شہباز شریف صاحب ہیں, کہا جاتا ہے کہ ان کا ستارہ بھی بہت اسٹرانگ ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ستارہ اسٹرانگ نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کیسے چل رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. تو یہ اس کے بارے میں اس کو کلیئر کیجیے کہ ہاؤ ہی سروائیونگ. دیکھیے میں آج سے نہیں بات کہہ رہی کہ ان کا سیاسی ستارہ اسٹرانگ ہے. میں 3 ہی لوگوں کے نام لیتی ہوں کیونکہ اس ملک کی سیاست میں 3 لوگوں کے ستارے بہت اسٹرانگ ہیں. عمران خان صاحب دیکھیں جتنے مرضی یو ٹرنس لے لیں, کیا قسمت پائی ہے اس انسان نے کہ کلٹ فالوئنگ ہے, نہیں ہلتی ہے. اچھا شہباز شریف صاحب ہر دور میں وہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ, اور دوسری بار وزیر اعظم بن گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. مولانا فضل الرحمان صاحب, I think he is the only person جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ اپنا ٹینیور پورا کر جائیں پاکستان کی ہسٹری میں. میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا کہ اگر وہ 20 مارچ پہلے تو اکتوبر تک ان کو بہت خطرہ تھا, اکتوبر کی شہباز شریف صاحب کو, تو وہ وہاں سے نکل آئے. میں نے کہا جی اگر یہ 20 مارچ بھی گزار گئے
تو پھر یہ پہلا وزیر اعظم ہوگا جو اپنی ٹینیور پورے کرے گا. مجھے 20 مارچ جو آنے والی ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں کہیں کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ ایسی اچانک تبدیلی کا جو ہے, کیونکہ تختہ پلٹنا بھی ہو تو 2 مہینے پہلے ہوم ورک شروع ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے پہلے, کیونکہ سیاسی ستارہ بہت اسٹرانگ ہے ان کا, تو وہ جو یہ قسمت کی ان کی بات ہے.